کو لانا ہی لانا ہے، اس کو اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اس لیے اپنوں کے سامنے وہ کہہ سکتا ہے، دوسروں سے چھپ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت فرعون اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے جس کو فرمایا وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن جب غیرت کا موقع آیا تو اس نے کھل کر اظہار کیا۔ تو اگر وہاں کنڈمنیشن نہیں کی، خدا نے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، مگر خدا نے فرمایا کہ اس لیے وہ بددیانت تھا، اس کی تو بہت تعریف فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے؟ مگر کھل کر ایمان لانا بہت بہتر ہے، بہرحال اس میں کچھ حق نہیں۔ یہ میرا سوال ہے کہ آج کل جو زمینی یا ایکولوجیکل مادی تباہی، ایکولوجیکل ڈیزاسٹرز جیسے کہ اوزون لیئر، گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ، جن کی وجہ سے زمین کو اور کائنات کو کافی نقصان پہنچا ہے، اس قسم کی تباہی کو قریب لانے میں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انسان کا عمل دخل ہے ان سب باتوں میں، جو آپ باتیں بیان کر رہے ہیں جی، ان سب کا تعلق موجودہ دور سے اور بظاہر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جی، صنعتی طور پر اور بنائی جاتی ہیں، کیسی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس میں جو ترقی ہوئی ہے اس کے ایک طبی نتیجے کے طور پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، اوزون ہول بھی، اور اسی طرح جب زیادہ چیزیں جلتی ہیں، آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے جب آپ چیزیں جلاتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو جتنی بھی انڈسٹری بڑھ رہی ہے اور ہم توانائی کا جلانے کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو لاک تھی، بند تھی ان کے اندر، پیٹرول میں مثلا بند ہے، وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب آزاد ہو جاتی ہے تو فضا میں اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ جب نسبت بڑھ جاتی ہے تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ زمین کی گرمی کو زمین کے اندر لاک کر دیتی ہے اور کھلے طریق پر اڑ کر جیسے چھت کے نیچے گرمی لاک ہو جاتی ہے، اسی کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ کھلے طور پر گرمی آسمان میں تحلیل نہیں ہو سکتی، نتیجہ نکلے گا کہ گرمی کا یہاں درجہ حرارت دن بدن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھے گا تو شمال اور جنوب کے پولز پر جو برف جمی پڑی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ زیادہ پگھلے گی، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ پگھلے گی تو سمندر کا جو لیول، اس کی سطح ہے وہ کچھ اونچی ہوگی، جب اونچی ہوگی تو کچھ جزیرے جو ابھی زمین سے باہر ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے جس کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ اوزون خود اپنی ذات میں گرمی کو بڑھانے کا موجب بنے گی۔ تو یہ سارے فیکٹر وہ ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے۔ قانون قدرت کے ساتھ ان معنوں میں نہیں کہ انسان چاہے نہ چاہے ان چیزوں نے ہونا ہی ہونا تھا، انسان کی اپنی طرز زندگی نے اور اس کے جو صنعتی عمل ہیں ان کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اس سے تھوڑا سا ذات کہ یہ اتنا ہو گیا تو ابھی اگر دنیا تباہی کے قریب آ رہی ہے ان ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ٹائم فکس کیا، مقرر کیا ہوا ٹائم کی اس وقت دنیا تباہ ہو جائے گی، اس سے پہلے ہو سکتی ہے یا نہیں ان وجوہات کی وجہ سے؟ نہیں، وہ تباہی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اس سے نہیں آئے گی، ٹھیک، تو اس کے مقابلے پہ ایک مصیبتیں جو آئیں گی، وہ جو تباہی آپ سوچ رہے ہیں وہ اس سے نہیں آ سکتی۔ ٹھیک، اور
میرا سوال ہے کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بعض قوموں میں اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سخت سزائیں ملی. یورپ میں اس قسم کی بیماریوں کی بہت بتات ہے. کیا ان کا راہ راست پر آنے کا کوئی موقع ہے یا پھر پہلی قوموں کی طرح سزا کے حقدار بنے گے؟ کون سی بیماریاں؟ یہ یہاں پہ اخلاقی بیماریاں بہت. اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہو رہا ہے اخلاقی بیماریوں کے نتیجے میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے قوموں میں یہ بیماریاں آئی تھی تو ان کو سزائیں ملی. اور یہ بیماریاں یہاں پہ ہیں، ایڈز بھی بہت زیادہ ہے اور کسی قسم کی بیماریاں ہیں. آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ سزا مل رہی ہے، پھر پوچھ کے رہے ہیں. میں آپ سے سوال اسی لیے کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سزا مل رہی ہے اور ان بیماریوں کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ نزلہ زکام نہیں جو ویسے پھیلا ہوا ہے، ہر ایک کو ہو رہا ہے. یہ ہے ہی بد کرداری کے نتیجے میں. جو آدمی پاک ہوگا اس کو بیماری نہیں ہوگی، لیکن آپ دوسری کسی بیماری کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے پاک ہو تو بیماری نہیں ہوگی. میرا بھی بخار، ٹائیفائڈ، دمہ، کینسر، ہر چیز نیک لوگوں کو ہو سکتی ہے، مگر یہ بیماریاں نہیں لگتی. ان کا لوطی کردار سے، لوطی تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ لوط کی قوم کے کردار سے ایک تعلق ہے. تو جیسے اس وقت ان کو سزا ملی تھی اور میٹ کر دیے گئے تھے، یہ سزا مل رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کا کوئی علاج ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. بعض اوقات یہ غلط لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے بھی ہو گیا، مثلا کوئی وہ حادثات ہے، اس طرح کے بھی کافی. وہ تو اور بات ہے. حادثات کا مضمون ہی اور ہے. وہ قانونی قدرت سے اتفاقاً ایک چیز کا ہٹ جانا، اس کو حادثہ کہتے ہیں. موٹر اس لیے نہیں بنائی کہ کھڑے میں جا گرے، مگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. موجودہ عیسائیت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد پولوس جو نبی نہ تھے کی تشریحات پر ہے. تو پھر موجودہ عیسائیت کو کہاں تک مذہب قرار دیا جا سکتا ہے؟ مذہب تو ہے ہی، جو مذہب سمجھ کے عمل کر رہے ہیں. مذہب سچے اور جھوٹے دونوں نہیں ہوتے. مذہب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. ان کو جھوٹا مذہب سمجھ لیں. مذہب تو ہوگا. مذہب کا مطلب ہے ایک راستہ اور ایک طریق، اور اس کا نام دین بھی ہے. اور جہاں تک لفظ دین ہے، اس کا تعلق محض سچائی سے نہیں بلکہ جھوٹ سے بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ مشرکوں کو مخاطب کر کے قرآن کریم فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یا میرے لیے میرا دین ہے. تو مذہب اور دین یہ دونوں لفظ سچوں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جھوٹوں پر بھی ہو سکتے ہیں. جس پاکستان سے ایک احمدی دوست نے سوال بھجوایا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں عربی پڑھنا نہیں جانتا، اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. موجودہ حالات میں تفسیر صغیر سے صرف ترجمہ پڑھ کر ہی گزارا کرتا ہوں. کیا یہ طریقہ درست ہے یا غلط، اور کیا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے بھی ثواب ہوگا یا نہیں؟ ترجمہ نہ پڑھنے سے خالی تلاوت سے بھی ہو جاتا ہے، تو ترجمے سے کیوں نہیں ہوگا؟ گزارے والی بات ہے، پیٹ بھرنا ہے نا اپنا. تو سوکھی روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، مرغے پلاؤ سے بھی پیٹ بھرتا ہے. تو کچھ دیر سوکھی پہ گزارا کریں، پھر آگے کھانا اچھا کھانا شروع کر دیں. میرا سوال ہے کہ ہندو اور کچھ سکھ مردے جلا دیتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، یہ روایت کہاں سے، کیا یہ جائز ہے؟ مردوں کو جلانا جو ہے، اس کا قرآن کریم سے تو نہیں کوئی ثبوت ملتا، لیکن احادیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو جلا دیتے تھے، یہ جلانے کی نصیحت کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی خاک بکھیر دی جائے. تو جلنے کا ذکر تو ملتا ہے مردوں کے تعلق میں، مگر مذہبی دستور کے طور پر قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.